ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ بدر کے لیے جب آ رہے تھے، آگے بھی آیت آئے گی، ابو جہل اپنا پورا لشکر لے کر حرم میں گیا اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے اس نے دعا کی اور کہا یا اللہ اگر محمد کا دین اور اس کا لشکر آپ کی طرف سے حق پر ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دیجئے اور جو حق جماعت ہو اس کی مدد کیجئے. تو پیچھے سارے لشکر نے آمین کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خود فیصلہ طلب کیا تھا کہ جو لشکر ہمارے نزدیک حق پر ہو ہم اسے غالب کر دیں، تو دیکھو فیصلہ آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے چھوٹے لشکر کو غالب کر دیا کہ وہی اللہ رب العزت کے حق پر تھا. تو تم اپنی مانگی ہوئی نشانی کے مطابق حق جان کر اب بھی توبہ کر لو اور کفر کو ترک کر دو تو تمہارے حق میں بھلائی ہے. جہاد کا نتیجہ تمہارے حق میں بدل دیا. تو پھر اگر ایسی صفت مجاہدین کے اندر نہ ہو کہ وہ حکم سن کر اسی طرح مانے تو جہاد کا نتیجہ بدر سے احد کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی. اور امیر چونکہ رسول کا نائب ہے مسلمانوں میں، ہمیشہ جو بھی جہاد کا امیر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اور کوئی اس میں شرط نہیں ہے فرمایا کہ عبد حبشی ایک کالا غلام بھی تم پر جہاد میں امیر بنا دیا جائے تم اس کی تمہارے لیے اس کی بات ماننا بھی ایسے ہے جیسے محمد الرسول اللہ گویا تمہارے درمیان موجود ہیں اور ان کی بات ماننا تم پر لازم ہے. اگر اس شرط کو مسلمان پورا نہ کریں تو کبھی بھی ان کے حق میں جہاد کا نتیجہ بدر والا نہیں نکلتا. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سننے کے بعد ان کے حکم سے اعراض نہ کرو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان منافقین کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں یعنی مانتے نہیں اور اپنے سننے کو ضائع کرتے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین جانور اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یہ منافقین. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتے تو انہیں بھی یہ حکم جہاد سنا دیتے، لیکن فرمایا کہ اگر ہم انہیں سنا بھی دیتے پھر بھی یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے. اس لیے اللہ رب العزت انہیں حکم جہاد پر عمل سے باز رکھتے ہیں، گویا ان کو سناتے نہیں تاکہ یہ مسلمانوں میں نکل کر خرابی نہ کریں اور ان کی ان بدعملیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر اللہ رب العزت کی نصرت سے محروم نہ رہ جائے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کا فوری طور پر حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے عمل کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر اجماع نقل کیا کہ ما یحییکم سے مراد یہاں پر عمل جہاد ہے کہ وہ عمل جس میں مسلمانوں کی زندگی ہے وہ حکم جہاد ہے. میں کہ ایک تو اس معنی میں کہ جو مسلمان جہاد میں جائے کہ اس کو دائمی حیات ملے اور اسے نہ مردہ کہا جا سکے کبھی نہ مردہ گمان کیا جا سکے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جہاد میں نکل کر شہادت پائے، تو وہ حقیقی زندگی اسی میں ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک مسلمان کی کامل ایمانی زندگی اس بات پر موقوف ہے کہ جہاد ہو اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی حکومت قائم کی جائے. اس لیے کہ جب حکومت الہیہ زمین پر نہیں ہوتی ایک مسلمان کو کامل اطاعت والی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر وہ عمل کر سکے. اگر ایسی حکومت ہوگی جو اللہ رب العزت کے نظام سے ہٹ کر ہے تو مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے گناہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور وہ باوجود پوری کوشش کے اللہ رب العزت کے احکام پر پورا عمل نہیں کر سکتا. آپ اپنے زمانے کی مثال لے لیجئے کہ اس وقت چونکہ حکومت الہیہ نہیں ہے تو مسلمان کتنے ایسے گناہوں میں دیندار مسلمان جن کے قریب بھی وہ جانا نہیں چاہتے لیکن وہ ان میں ملوث ہونے پر مجبور ہوتے ہیں. بد نظری کا گناہ دیکھ لیجئے، بے پردگی کا گناہ دیکھ لیجئے، اور ان سب سے بڑھ کر جو لعنت ہے سود کا گناہ. کہ کوئی مسلمان اس بات کا دعوے دار ہو کہ کہیں سے مال سود کے نظام سے گزرے بغیر اس کے حلق تک پہنچتا ہے، ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم میں سے کسی آدمی کا بھی حلق جو ہے وہ سود کے اثرات سے پاک نہیں رہے گا. اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، احادیث مبارکہ میں انسان اس کی شناعت پڑے تو بھوکا مر جانا گوارا کر لے لیکن سود کے قریب جانا گوارا نہ کرے. لیکن اللہ کی حکومت الہیہ نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر سارا کا سارا مال جو ہمارے ہاتھوں میں گھوم رہا ہے، ہماری جو ہے وہ لوگوں سے گھوم کر ہماری جیب میں آتا ہے، ہمارے پاس سے پھر بازار میں جائے، سارا کا سارا یہ مال سودی نظام سے آلودہ ہے اور کسی نہ کسی حد تک یہ مال سودی نظام کے چکر سے گزر کر ہی آتا ہے.
اور سودی نظام کا چکر ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے معاونت میں جو چیز استعمال ہو جائے وہ بھی سود کے حکم میں آ جاتی ہے. تو آپ سوچئے ذرا کوئی مسلمان بیٹھ کر تصور کرے کہ وہ سود سے بچ سکتا ہے. گانا سننا کتنا شدید گناہ ہے، لیکن آپ مسجد میں کھڑے ہو اس سے معمون نہیں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس صورتحال سے نہیں لڑ سکتے، اس سے نہیں نکل سکتے. یہ فرمایا کہ مسلمان کی زندگی ناقص رہ جاتی ہے، کبھی بھی وہ کامل ایمانی زندگی نہیں جی سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہہ کر جہاد نہ کرے اور اس جہاد کے ذریعے حکومت الہیہ کو زمین پر قائم نہ کرے. تو میں جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول ایسے عمل کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے یہ حقیقی زندگی ہے تو استجیبوا، فوری طور پر ان کی بات مانو، دیر نہ کیا کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ایک حقیقت ارشاد فرما دی کہ اگر سوچ میں پڑے اور جو ہے وہ فوری طور پر بات نہ مانی تو اللہ کی تقدیر بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. پھر بندہ کا دل چاہتا ہے کہ میں ایک عمل کروں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اسے وہ عمل نہیں کرنے دیتی. جیسے آپ سورۃ التوبہ میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 3 صحابہ میں سے تھے جنہیں شدید سزا ہوئی تھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر، بخاری شریف کی سب سے طویل روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے جو انہوں نے خود ذکر کیا، نقل کیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس طرح ہوا اور پھر سزا کیسے ہوئی، اس کے سارے مراحل. بہت ہی عجیب و غریب الفاظ، کیوں بڑے ادیب تھے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی وہ پوری جو انہوں نے اپنا درد اور کیفیت بیان کی، عجیب و غریب قصہ ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو میں اس نیت سے گھر نہیں گیا تھا کہ میں غزوہ تبوک میں نہیں نکلوں گا، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں غزوہ تبوک میں نہیں جاؤں گا، بلکہ بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھیں. ہمیں اس چیز کا دل میں خیال آیا کہ ان کا سفر بہت آہستہ آہستہ ہوگا، کہ 9 لوگ پیدل چلنے والے، ایک آدمی سوار، تو وہ سب ایک دوسرے کی رعایت رکھتے ہوئے چلیں گے تو بہت ہی آہستہ آہستہ یہ سفر طے کریں گے، سفر بھی صحرا کا ہے. تو میرے پاس کا بالکل نوجوان اونٹنی تھی، بہت تیز رفتار. تو میں نے یہ سوچا کہ مسلمان 1 دن کا یا 2 دن کا سفر کر لیں، پھر میں ایک ہی دن دوڑ لگاؤں گا، پیچھے سے چند گھنٹے میں جا کر ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا. تو میں اتنی مشقت کیوں اٹھاؤں کہ اپنی سواری ہونے کے باوجود میں ان کے ساتھ اس طرح آہستہ آہستہ چلتا رہوں. کہا بس میں یہ سوچ کر گھر چلا گیا، اور اس کے بعد یہ چکر شروع ہو گیا. صبح سے اٹھ کر نیت کرتا کہ آج میں جاؤں گا اور بس آج مسلمانوں کے لشکر میں جا کے شامل ہو جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا لشکر فلاں جگہ تک پہنچاؤ. تو کہا ایک کام کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام، 1 گھنٹے کو دوسرے گھنٹے پر ٹالتا، وہ دن ختم ہو جاتا. پھر اگلے دن صبح اٹھ کر یہی نیت کرتا کہ آج جاؤں گا، مسلمان زیادہ سے زیادہ وہاں تک پہنچے ہوں گے تو ذرا تکلیف ہوگی لیکن پہنچ جاؤں گا. پھر پورا دن اسی طرح گزر جائے، حتیٰ کہ کہتے یہی نیت کرتے کرتے ایک دن مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واپسی کا سفر شروع ہو چکا. تو اب سوچا کہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب آئیں گے تو آ کر اعتراف کر لوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، جو سزا ہونی ہے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان فرمائی، اگر فوری طور پر اللہ کا حکم مان کر میدان میں نہیں نکل آؤ گے تو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. پھر نیت رہ جائے گی، ارادہ رہ جائے گا، لیکن عمل کبھی بھی نہ کر سکو گے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو تم نے اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے.